سورہ نور کی آیت نمبر 8 میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اللہ تعالیٰ میں نے ان کو دعوت دی جہری انداز میں۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر اللہ پاک میں نے ان کے لیے اعلان بھی کیا۔ واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے ان کے ساتھ بڑے راز اور خاموشی میں بھی بات کی۔ اس آیت مبارکہ میں دعوت دینے کے مختلف انداز جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعوتو کا لفظ آتا ہے جو کہ اردو زبان میں ہم دعوت بولتے ہیں، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دعوت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو بھی دی جاتی ہے، اور ایک جماعت کا دوسری جماعت کا اپنے گھر میں بلانا جو ہے وہ دعوت کہلاتا ہے۔ لیکن دعوت میں تو انسان کا لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا سافٹ ہوتا ہے، لیکن جہارہ کے اندر ایک بلندی ہوتی ہے، اونچی آواز ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک نقطہ تو ہمیں یہیں سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے کبھی آپ کی آواز جو ہے وہ بڑی سافٹ ہو جاتی ہے، کبھی آپ بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان جذباتی ہو کے جو ہے وہ جہر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ جو جہر استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی بات جس کو آپ چھپا نہ سکیں۔ لہٰذا انبیاء کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ توحید، اور توحید ایسا معاملہ ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ بہت اہم معاملے کا ہونا، لہٰذا اللہ کی بات کرنے سے زیادہ بڑا اہم معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ کرنا، لہٰذا انبیاء یہ کام جو ہوتے تھے اس کو بڑی ویلیو دے کے کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، اس کو پارٹ ٹائم کے طور پہ نہیں کرتے تھے۔ انبیاء مسلسل دن رات، گویا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف دعوت ہوا کرتا تھا۔ اب عربی زبان میں کسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ظاہرہ اور ایک جہارہ۔ ظاہرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بات ایک دو لوگوں کو کلیئر کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اظہرتو، میں نے بات کو ظاہر کر دیا۔ مگر آپ اگر کسی بڑی گیدرنگ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کسی بات کو کلیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے جہرتو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ظاہر کے اندر جو ہے چند لوگ ہوتے ہیں، اور جہر کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی گیدرنگ میں جا کے اللہ کی بات کرتے تھے۔ ایک تو اس کے پیچھے ایک نبی کی دلیری نظر آتی ہے، بہادری نظر آتی ہے کہ وہ لوگ کیا آپ کو سننا چاہتے تھے، اور کیا وہ آپ کو ویلکم کیا کرتے تھے؟ نہیں، ان کے رویے، ان کی بدتمیزیاں، بلکہ یہاں تک کہ وہ تو نوح علیہ السلام کے اوپر تشدد بھی کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود جب کبھی آپ دیکھتے تھے کہ چند لوگوں کی گیدرنگ ہے اور وہاں جا کے اللہ کی بات کر کے آ جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی بڑی بہادری کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ مفسرین کرام بڑی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ دعوت دینے کے مواقع تلاش کرنا، کہ جب آپ نے دیکھا کہ چند لوگوں کی گیدرنگ ہے، یہ موقع ہے، مناسبت ہے بات کرنے کا کہ سب تک بات پہنچ جائے گی، اور وہاں جا کے اپنے اللہ تعالیٰ کی بات کر لی۔ جبکہ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم تو گیدرنگ سے ڈرتے ہیں کہ یہ بات کریں گے، پتہ نہیں کیا ریئیکشن دیں گے، بات سنیں گے کہ بھی نہیں سنیں گے، ہمیں اپنی عزت کا خیال آ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے کہ وہ سامنے سے جو ہے وہ کوئی اچھا ریئیکشن نہیں دکھائیں گے، مگر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ مجھے کیا ریئیکشن دکھائیں گے، انہیں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بات ان تک پہنچانی ہے۔ لہٰذا نہ تو ہم ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے بہادر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو سچی نیت سے دعوت دینے والا ہوگا وہ مواقع بھی تلاش کرے گا، اور وہ بہادر بھی ہوگا۔ پھر آیت مبارکہ میں اعلنتو کا لفظ استعمال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اعلان بھی کیا۔ اب اعلان کیا ہوتا ہے کہ جو جہاں ہے، جدھر ہے، اس تک بات پہنچ جائے، تو اس کے لیے پھر جو ہے مسجدوں میں اعلان کروایا جاتا ہے یا لاؤڈ سپیکر میں اعلان کروایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ دعوت کا ایک اور سٹیپ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ موقع ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، آپ وہاں جا کے بات کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو بات وسیع پیمانے پر کسی کو پہنچانی ہے تو اس کے لیے آپ اعلان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے زمانے میں لاؤڈ سپیکرز پہ اعلان ہوتا ہے، چینلز کے ذریعے اعلان ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی موبائل سروسز ہوتی ہیں کہ جو کہ گلی گلی جا کے جو ہے وہ اعلان کرتی ہیں۔ انبیاء اس زمانے میں کس طریقے سے اعلان کیا کرتے تھے؟ ان کا اعلان کرنا براہ راست خود اپنی آواز کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ، میں نے صرف اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ مجھے لوگوں کا مجمع نظر آئے تو میں جا کے ان میں بات کروں، جب میں نے دیکھا کہ مجمع نہیں ہے تو میں نے آپ کی بات کو، دین کے پیغام کو اعلان کی صورت میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دعوت دینے کے ذرائع یا ریسورسز بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہر دور کے لحاظ سے جو بھی اس زمانے میں تھا، انسان کو وہ تمام ریسورسز استعمال کرنے چاہیے جس سے وہ کسی دوسرے تک دین کی بات پہنچا سکے۔ لہٰذا یہاں پہ پہلا یہ ہے کہ گیدرنگ کی صورت میں، اجتماعات کی صورت میں، سیشن کی صورت میں جو ہے لوگوں کے سامنے دین کی بات کو پیش کرنا چاہیے۔ سننے والوں میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اگر بات کر نہ سکتا ہو لیکن کم سے کم وہ پروگرام ارینج تو کروا
سکتا ہو۔ انہی ہوٹلوں کے اندر، انہی اجتماعات کے اندر ایسے سیشنز ہونے چاہیے جس میں آپ قرآن کی خوبصورتی کو بیان کر سکیں، دین کے احکام کی خوبصورتی کو بیان کر سکیں۔ لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے اس ریسورسز کو استعمال کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد اعلان کا لفظ جو آیا ہے، لہٰذا اس زمانے میں اعلان کیا ہوتا تھا کہ انبیاء خود جا کے اپنی آوازوں میں جو ہے دین کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ آج یہ آواز کن کن ذرائع سے جا سکتی ہے؟ ہمارے پاس میڈیا کے کتنے سلسلے جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں وہ تمام وسیلے اور ذرائع جو کہ دین کی بات پہنچانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ان کو استعمال میں ضرور لانا چاہیے۔ لہٰذا اس کے اندر چاہے یہ موبائل ہوں، چاہے لیپ ٹاپ ہوں، چاہے کتابیں ہوں، چاہے بھی کوئی بھی میڈیا کا ذریعہ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے وہ استعمال کریں۔ یہاں پہ ضمن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں بہت آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریزنٹ کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان اپنا دین میں حصہ ڈالے، جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لٹریچر کی سطح پہ کام کر سکتے ہیں مگر فائنینشلی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، تو اس کا آپس میں کمبینیشن بنایا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ اس طریقے سے انویسٹ کر کے دین کے کاموں میں اپنا حصہ لے۔ لہٰذا کب کہاں کس کی دعوت جو ہے وہ کس کو نفع دے جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس زمان میں ہم نے بڑوں سے ایک واقعہ سنا کہ باہر ایک فیملی رہتی تھی اور وہ پمفلٹ کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیا کرتی تھی۔ تو ایک دن سردی میں سنو فالنگ ہو رہی تھی، تو باپ اور بیٹا دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج تو کوئی بھی باہر نہیں آئے گا، لیکن بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں آج بھی دعوت دینے جاؤں گا، میں ناغہ نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ پمفلٹ لے کے جب باہر نکلا تو ایسا ہی ہوا کہ باہر کوئی نظر نہ آیا۔ لہٰذا اس نے لوگوں کی بیل بجا کے جو ہے لوگوں میں پمفلٹ دینا شروع کر دیے۔ تو وہ کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گھر کے باہر جب میں نے بیل دینا شروع کی تو اندر سے کوئی نہ آیا، لیکن میں نے 3-4 مرتبہ وہاں پہ بیل دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک خاتون آتی ہیں، مجھے بہت غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کیا ہے؟ تو میں نے ان کو پمفلٹ پکڑا دیا، وہ پمفلٹ لے کے چلی گئیں۔ کہتے ہیں پھر بات آئی گئی ہوگی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے مجھے ایک جگہ پہ دیکھا اور اس نے آ کے مجھے گلے سے لگا لیا۔ تو میں نے جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس دن جب تم میرے گھر میں بیل دے رہے تھے میں اپنے گھر میں بالکل تنہا تھی اور زندگی سے مایوس تھی اور میں خودکشی کر رہی تھی۔ لہٰذا عین اس وقت جب میرا بندہ جو تھا وہ میرے گلے تک پہنچ چکا تھا، تم نے بیل دی، میں باہر آئی، اور جب تم نے مجھے جو پمفلٹ دیا اس کے اندر میں نے تمہارے اسلام کے بارے میں جب پڑھا تو وہ پڑھتے پڑھتے ایسا ہوا جیسا لگا کہ مجھے زندگی مل گئی، میں اپنی خودکشی سے ٹل گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ لہٰذا کسی کا اس ٹھنڈ میں بھی باہر جا کے کسی کو دعوت دینا، بات پہنچانا، اور کسی کو خودکشی کے منہ سے نکال کے جو ہے وہ دین دے دینا، کوئی نہیں جانتا کہ میرے کس کام سے اللہ پاک کس کو فائدہ پہنچا دیں۔ اسی بات کو جو ہے وہ آیت مبارکہ میں اسررتو کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ وہ لوگ جنہوں نے مجموع میں میری بات نہیں سنی، جنہوں نے اعلان کی صورت میں میری بات نہیں سنی، تو پھر میں رات کی تنہائیوں میں خاموشی سے ان کے دروازوں پہ گیا۔ یہاں پہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ چند لوگ جو کہ نوح علیہ السلام کی بات سننا چاہتے تھے مگر وہ باقی لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے نہیں سن سکتے تھے، تو نوح علیہ السلام رات کی تنہائیوں میں جا کے آنسوؤں کے ساتھ ایسے لوگوں کو دین کی بات پہنچاتے تھے، اور رات کی تنہائیوں میں وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دن کے ہنگاموں میں وہ ایک دوسرے سے اللہ تعلق ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس آیت مبارکہ کو مفسرین کرام نے بہت خوبصورت یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ اسررتو کا لفظ جو ہے یہ سریر سے بھی ہے، سریر چرپائی کو بھی کہا جاتا ہے، اور مگر یہ سرور سے بھی ہے، اور سرور خوشی اور سکون کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں تو وہ دعوت ایسی ہو جو کسی کے اندر سرور پیدا کر دے، سکون پیدا کر دے، امید دے دے، خوشی دے دے۔ یہی اصل میں دعوت ہوتی ہے۔ جس انسان کو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ملنے سے انسان کو جو سکون ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہ کسی اور کام سے نہیں مل سکتی۔ یہاں پہ ہمارے استاد بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ آپ کتنے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کے گھر کے راشن چلا سکتے ہیں۔ ہم بے بس ہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر کر سکتی ہے، وہی اپنی مخلوق کو سنبھال سکتی ہے۔ اس مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے، پھر اللہ جانے اور اس کی زندگی جانے۔ لہٰذا اسررتو کے اندر ایک تو یہ معنی بھی ہے کہ بعض اوقات انفرادی دعوت بھی دینی پڑتی ہے، پرسنل میٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہ بعض اوقات اجتماعی دعوت دینے سے زیادہ جو ہے افیکٹو ہوتی ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ انفرادی طور پہ فردن ہر ایک کے دروازے پہ کتنی مرتبہ گئے ہیں۔ جیسے کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے دروازے پہ 3000 مرتبہ نبی علیہ السلام گئے ہیں، جبکہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ نہیں مانتے ہیں، تو پھر رات کی تنہائیوں میں، بارشوں میں آپ خاموشی سے ان کے پاس کیوں گئے؟
کہ ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے بات ماننا ان کو آکورڈ لگتا ہو، سب کے سامنے بات ماننے سے ان کو حیا آتی ہو، لہٰذا میں تنہائی میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں۔ لہٰذا آج کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ کبھی میں اجتماعی طور پہ دیتا ہوں، کبھی میں اعلان کی صورت میں دیتا ہوں، اور کبھی میں کسی سے پرسنلی جا کے ملتا ہوں اور جا کے اس کو اللہ کی بات سنا کر آتا ہوں۔ ہم اپنے پرسنل کاموں کے لیے پرسنلی بہت ملتے ہیں، لیکن ہم کسی سے پرسنلی کبھی اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں ملے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں پہلے دعوت کا لفظ، پھر جہر کا لفظ، پھر اعلان، اور پھر سرور کے ساتھ کسی کو دعوت دینا، خاموشی کے ساتھ دعوت دینا، تو گویا کہ دعوت ایک نظام ہے، ایک مقصد ہے، ایک سوچ ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کا بہترین کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اور اگر ہماری کسی کوشش، کسی محنت، کسی تفسیر، ہماری آواز سے، ہمارے کسی عمل سے کبھی کسی انسان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، تو اللہ اور اپنے بندے کی اس ملاقات میں کہیں نہ کہیں آپ کا اور میرا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی کی چیز گم ہو جائے، وہ اس کو واپس لوٹا دینا، کسی بچھڑی ہوئی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دینا، میاں بیوی کے تعلق کو واپس جوڑ دینا، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دینا، رشتوں کا آپس میں جوڑ دینا، اللہ پاک نے ہمیں اس کے کتنے فضائل سنائے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کاموں پہ ہمیں اتنا اجر دیتے ہیں تو جو انسان اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا لیتا ہوگا، اللہ اس کو کیا دیتے ہوں گے۔ لہٰذا بڑا خوبصورت ہوتا ہے وہ منظر کہ جب کوئی بچھڑا ہوا اپنے پیارے سے ملتا ہے تو انسان بڑی رکت امیز مناظر دیکھتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملتا ہوا دیکھیں، اور اللہ ہمیں یہ منظر دکھائے، اور اس کے پیچھے کوئی میری بھی کوشش اور کوئی میری بھی محنت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔